ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود ويشهده الملائكة وإن أحدا لم يصلي علي إلا ورثت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق رواه ابن ماجہ۔ آپ جمعۃ المبارک کی تیسری فصل سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 فصلیں گزر چکی ہیں۔ یہ متن جو ابھی سنا آپ نے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، صحیح میں سے ہے کتاب۔ راوی ہے حدیث پاک کے بہت جلیل الصحابی جناب ابو الدرداء، بہت زبردست صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے درود بھیجو میرے اوپر جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن کثرت سے اپنی امت کو حکم دے کہ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود، لیکن درود تو تم بھیجتے ہو، لیکن جمعہ کے دن کثرت سے بھیجو۔ جس کو لائیو آپ کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں اس کو لفظ جب پڑھتے رہتے ہیں حضور کو پیش ہوتا رہتا ہے، یہ پڑھتے رہتے ہیں حضور کو پیش ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یہ آپ کو امتی درود پڑھ رہا ہے، اور یہ درود پڑھنے والے لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں لوگ ہیں۔ حضور پر درود پڑھنے والے اربوں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حضور ارشاد فرماتے ہیں بے شک تم میں کا کوئی ایک میرے اوپر درود نہیں بھیجتا مگر یہ کہ میرے اوپر وہ پیش کیا جاتا ہے جو بھی پڑھتا ہے۔ کیا ہی سننے والے کان، ارے 2-4 پڑھیں تو ایک ساتھ سننا بڑا مشکل ہے، پوری امت پڑھ رہی حضور سن رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا کام دنیا میں؟ 2-4 آدمی پڑھتے تو ہم منع کرتے ہیں کہ مت پڑھو، جوڑ جوڑ سے نہیں تو جو پڑھ رہے ہیں وہ بھول جائیں گے۔ 2-4 آدمی کی بات، یا اربوں پڑھ رہے ہیں کوئی فرق نہیں، حضور سب کو سن رہے ہیں۔ کوئی بہت قریب سے پڑھ رہا ہے، کوئی دور سے پڑھ رہا ہے، حضور دور والے کو بھی سن لیتے ہیں اور قریب والے کو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاتے ہیں۔ یہ نبی کے کان ہے کہ سب کا درود سن لیتے ہیں اور ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتی، سب کا پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان کے ایک کان کا مقابلہ جو ہے ساری دنیا نہیں کر سکتی ہے، ان کا مقابلہ کیا کریں، جھک ماریں گے، سمجھ گئے، بےہودہ باتیں کریں گے بس۔ بہت زیادہ انہوں نے اپنی عقلوں پر بھروسہ کر لیا۔ جب یہ حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے، تو ایک آدمی نے یہ پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندگی میں تو ٹھیک ہے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ پردہ فرما لیں گے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں گے اور وعدہ الہی کے مطابق آپ پر موت آ جائے گی، تو کیا اس وقت بھی پوچھ لیا اس وقت؟ اب ہمارا جواب وہی ہے جو حضور دے رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرمایا، اس نے کیا کہا، وہ بعد الموت، اور موت کے بعد بھی آپ کو پیش کیا جائے گا، یہ پوچھ لیا اس نے۔ اب حضور جو کہہ رہے ہیں سن لیجیے، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر نبیوں کے جسموں کو کھانا، نبی کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا۔ ہمارے آپ کے لیے تو حرام ہے ہی، کچھ حرام ہے جنہیں چنے ہیں وہ اگرچہ، لیکن کچھ حرام ہے ہم پر جو حرام کر دیا گیا، شراب ہے، جوا ہے، زنا وغیرہ سب، تو ہمارے اوپر تو حرام ہے، کچھ چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، سب حرام ہے ہمارے لیے، وعدہ خلافی ہے، امانت کا خیانت ہے، سب حرام ہے ہم پر۔ زمین پر بھی حرام ہے، زمین کے لیے بھی کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیز آدمی کھاتا ہے، ایک دن آدمی کو بھی کھا جائے گی زمین، آج آدمی کھاتا ہے زمین سے، کل آدمی کو زمین کھا جائے گی، اور زمین جانے کتنوں کو کھا گئی،
زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. لیکن اللہ نے زمین کے اوپر بھی حرام کر دیا، وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتی ہے. بس ہمارے آپ کے نزدیک زمین بے جان ہے. بس پھر وہ حرام کیا جانے حلال کیا جانے ہمارے آپ کے. لیکن اللہ کے نزدیک بے جان میں بھی جان ہے. اور اگر جان نہیں زمین میں تو اگاتی کیسے ہے؟ فصل کیسے اگاتی ہے؟ جھاڑیاں کیسے نکلتی بھلے کانٹے دار ہوں؟ جان ہے. اللہ نے حرام کر دیا اس کے اوپر. میں نے کل بھی سنایا تھا کچھ کہ ہمارے آپ کے نزدیک آگ، پانی، مٹی، ہوا سب بے جان، اللہ کے نزدیک سب جانتا ہے. بس آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا بے تحاشا، اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا. طوفان نوح میں دونوں شریک تھے، زمین بھی اور آسمان بھی. یہ صرف آسمان کا پانی نہیں، زمین کا بھی تھا. تنور سے پانی نکل رہا تھا بڑے زور سے، حالانکہ تنور میں آگ ہوتی ہے. لیکن جب طوفان کو تھمنے کا وقت آیا تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا سما اقلعی، اے آسمان رک جا. اب آسمان کو ہٹو. اگر اللہ کے نزدیک جان نہیں تو کیسے کہا، یا کیسے کہہ دیا کہ یا سما اقلعی، تھم جا، برسنا بند کر. ایک طرف آسمان کو کہو یا ارض ابلعی ماء کے، اے زمین اپنا پانی پی لے. اگر زمین جاندار نہیں تو پیے گا کیسے؟ یہ جو پانی ابلا ہے تو نے پی جا سب. ابھی اگلنے کو تھا تو ابل رہی تھی. اب حکم ہوا کہ پانی پی جا اپنا، پی گئی. زمین سے پانی نکلتا، زمین پانی پیتی بھی ہے، آپ کے لیے روک کے رکھتی ہے. اس لیے وہ شعر میں نے پڑھا تھا کہ خاک بادو آب آتش زندہ، یہ سب زندہ ہیں، بندہ ہیں. آب آتش خاک بادو زندہ بندہ، یہ سب بندہ. بامن ہو تو مردہ باحق زندہ. ہمارے آپ کے لیے وہ مردہ ہیں، اللہ کے نزدیک سب زندہ ہیں. اللہ کے نزدیک سب زندہ ہیں. تو اس پر زمین پر حرام کر دیا ہے تو نہیں کھاتی، اور آدمی پر حرام کر دیا تو گٹ گٹ کھا رہا، ہف کھا رہا ہے. جس کو کھانا ہے اور جس کو بچنا ہے بچ رہا. زمین کبھی بھی نبی کے جسم کو کھاتی ہے. نبی کو زمین بھی پہچانتی ہے جب تو اس کے جسم کو نہیں کھاتی. نہ پہچاننے کا بدنما داغ جن اور انس پر ہے. یہ جن کے زبان پر ہر وقت توحید توحید کی بات ہے، انہیں کیا پتا کہ توحید کیا ہے؟ انہیں کیا پتا؟ جھٹ مارتے ہیں. یہ عالم اسباب ہے. جب حقیقت مراد دی جائے گی تو ہر چیز قدرت کی طرف سے ہے. اب جب مجاز مراد دیا جائے گا تو سب جو ہے اس کے بندے کچھ کام فرشتے کر رہے ہیں، کچھ انسان کر رہا ہے. جتنا قدرت ہی، لیکن دلاتا اپنے بندوں سے. قدرت کا ہاتھ تھوڑی ظاہر ہوگی. توحید کرتے رہتے ہیں. اکڑ لوگ ہیں، یہ کانٹے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں. تو کیا جانو کہ اس کی توحید کی شان کی. یہ سچ ہے، سب جتنی عطا ہے سب خدا کی طرف سے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کی عطا جو تقسیم ہوتی ہے وہ حضور کے ہاتھ سے ہوتی ہے. جبھی تو فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اس کے سوا نہیں، میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ. ایک معنی تو یہی ہے عام طور پر جو کیا جائے. دوسرا معنی اللہ ہی دینے والا ہے. کبھی صفت کا موصوف کا، کبھی موصوف کا صفت پر ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے. یہاں سب کہتے ہیں ہاں بے شک اللہ ہی دیتا ہے، کوئی دوسرا دینے والا نہیں. دوسرا معنی حضور ہی تقسیم کرتے ہیں. یہاں آ کے ان کے گلے میں بات پھنستی ہے، یہاں ان کی کرکری ہوتی ہے. انما دونوں پر داخل ہے، قاسم پر، بلکہ قاسم ہی پتہ ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور ہی بانٹتے ہیں. تیسری چیز اللہ کیا دیتا ہے نہیں بتایا گیا. بکا اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. کیا دیتا ہے یہ نہیں بتایا. مفعول کا ذکر نہیں ہے، صرف فعل ہے. قاسم میں بھی حضور کیا بانٹتے ہیں؟ صرف قاسم العلوم ہے، نو مفعول نہیں ذکر. یہاں بھی حضور کیا بانٹتے ہیں یہ بھی نہیں. جب مفعول مذکور نہ ہو تو وہ مراد ہوتا ہے اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے اور حضور ہی سب کچھ بانٹتے ہیں. بیٹھے ہو ادھر ادھر کی بات لے کے کرسی پر، شانے پکارتے ہو، عقل کے تمہار کھڑے کرتے ہو، بات کا پتنگر بناتے ہو، سوئی کا پھالا کرتے ہو. ناپاک نجس لوگوں، نہ تمہارے قول کا ٹھکانہ نہ فعل کا ٹھکانہ. انبیاء پر باتیں کرتے ہو. زمین پر حرام کر دیا اللہ نے. اور یہ حضور خود فرمایا کہ نبی کے جسم کو نہیں. زمین پہچانتی ہے نبی کو، آسمان پہچانتی ہے، سب چیز پہچانتی ہے. کوئی چیز نہیں ہے ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو میرا رسول ہونا نہ جانے. سب جانتے ہیں سوائے اس کے جو سرکس جن ہیں اور سرکس انسان ہیں، ان کو نہیں معلوم. کوئی ادھر ادھر کی بات لیے بیٹھا. اچھی بات ہے. یہاں تک تو ہو گیا کہ کسی نبی کے جسم کو زمین نہیں کھاتی. یہ سنتے ہیں پہلے بھی آ چکا ہے. اب اس سے آگے سنیے. فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہے، یہ حضور خود ہے. اور یہ مردہ کہنے والے جیتے جی مردہ ہیں. کچھ لوگ مر کے مریں گے، یہ جیتے جی مر گئے.
فنبی اللہ حی، تو اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اسے روزی دی جاتی ہے، روزی زندہ کو دی جاتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ان کو روزی ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب آپ یہ تو خود روزی ملتے، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو مسجد اقصی میں آتے؟ وہ بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے؟ اگر مردہ ہوتے تو حضور کے سامنے ہوتے، ان کی نماز جنازہ حضور پڑھا دیتے، جنازہ سامنے ہوتا ہے، سب پیچھے کھڑے ہیں، سب زندہ ہیں۔ ایک چیز اسے اور سمجھ لیجیے کہ جتنے نبیوں نے مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نبی صرف وہی ہے، صرف وہی نبی ہے۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھی، اب نبوت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں وہ، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد سے کہہ دو منہ دھو لے اور ان کے ہم نوا بنے، مسلمہ قذاب سے کہو کہ منہ دھو لے، نبی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، تو کچھ لوگوں نے تو خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ تھوڑی سی کسی کو دنیا مل جاتی ہے تو اس کا پاؤں زمین پر نہیں پڑتا، وہ اپنی پہچان کرانے لگتا ہے کہ مجھے پہچان لو۔ انا للہ، یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کے جسم کو زمین نہیں کھاتی اور لوگوں کا جسم بھی زمین کھا جاتی ہے، کچھ دن کے بعد کھودو تو جسم کا کہیں پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح جو حضور کے خاص غلام ہیں ان کے جسم کو بھی نہیں کھاتی، جو اپنی غلامی میں راسخ ہو گئے ان کے جسم کو بھی نہیں کھاتی۔ حضور تو حضور ہیں، ان کے غلاموں کے جسم کو، اللہ والوں کو۔ انبیاء تو انبیاء ہیں، اولیاء کے بھی جسم کو نہیں کھاتی، یہ زمین نہیں کھاتی۔ اور خود کلام پاک میں بیان کیا۔ اب اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کے ولی ہیں، تو 309 برس تک سوتے رہے، زمین نے ان کو کھایا نہیں، ان کو زمین نے کھایا نہیں۔ کوئی سویا 309 برس تک؟ اتنی بھاری نیند تو کسی نہیں، وہ سب زندہ رہے اس کے بعد، ورنہ تو اتنے دن میں جو ہے زمین کو کھا جانا چاہیے تھا۔ 309 برس تک یا اولیاء، ارے اصحاب کہف تو اصحاب کہف ان کے کتے کو بھی نہیں کھایا۔ اللہ والے تو زندہ ہی ہیں، چاہے انبیاء ہوں چاہے اولیاء ہوں، ان کے صدقے میں ان کا کتا بھی زندہ ہے۔ تم کتوں سے بھی گئے گزرے ہو، تم کتا ہو، باتیں کرتے ہو، راہ دلاتے ہو، حسن سو سے لوگوں کو متاثر کرتے ہو کہ ذرا ہماری خوش گلوئی بھی دیکھو، ذرا ہماری خوش بیانی بھی دیکھو، اور ذرا ہماری لنترانی بھی دیکھو۔ اور آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہاں، فیس بک پر، یوٹیوب پر بیٹھے ہیں یہ ایک سے ایک راہ دلانے والے۔ جب ان کو میں سنتا ہوں حیرت، کیا لے کے بیٹھے ہو آپ؟ تمہارے ٹیپ میں کیا بھر دیا گیا تمہارے دماغ میں، تمہارے اساتذہ نے؟ نبی کی بات میں کر رہا تھا، اب بولی کہ میں نے کیا، چونکہ اولیاء کا زمانہ ہے، نبی تو پھر نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پردہ کرنے کے بعد سال بھر کھڑے رہے، ویسے مرنے کے بعد کوئی کھڑا رہتا ہے؟ نہیں کھڑا رہتا، نگرانی کرتے رہے۔ اور آپ کی وفات ہو چکی تھی، پردہ کر چکے تھے، موت آ چکی تھی۔ وہ تو دیمک نے آپ کے اس عصا کو کھا دیا جس کے سہارے آپ کھڑے تھے۔ تو دیمک بھی پہچانتی ہے کہ لکڑی کھانا چاہیے، انبیاء کے جسم کو نہیں کھانا چاہیے۔ نالائکو، وہ بدماشو، وہ لچر لوگو، عقل سے پیدل لوگو، یہ تو کلام پاک میں بیان کیا۔ فما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من سنہ۔ ان کی موت اور زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں سکا کہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ کیا مرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ مر گیا؟ ان کی موت بھی شان کی ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ جنوں کو اپنی آنکھ سے نہیں پتہ چلا جو غیب کا دعویٰ کرتے تھے، اور انہی سے نہ کیا گیا، سمجھ میں جن سے۔ فلما خر تبینت الجن اللہ یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک نے کھا لیا تو زمین پر آ گئے۔ جب زمین پر آئے تب جنوں کی قلعی کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، اللہ کے رسول جانتے، ان کو بتایا گیا۔ اگر غیب جانتے تو کام چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے تھے، ان کے یہاں سب جن بھی کام کرتے تھے، انسان ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام انبیاء تو انبیاء ہیں، کیا کہنا صاحب، تو کلام پاک نے بیان کیا۔ اولیاء کے بھی جسم کو نہیں کھاتی زمین، اولیاء تو پھر اولیاء ہیں، ان کے کتے کا بھی جسم نہیں کھاتے۔ آج بات سمجھ لیں۔ اسی لیے کسی عارف نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے سگے درگاہ جیلاں شو جو خواہی قرب ربانی پر شیراں صرف دارت سگے درگاہ جیلاں۔ اگر آپ کو اللہ سے قریب ہونا ہی ہے لوگوں تو جاؤ قطب ربانی، محبوب سبحانی، میرا شاہ، شیخ سید عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتے ہو جاؤ، کتے ہو جاؤ، بہت عقل والے مت ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اس بارگاہ کا کتا بھی ہے، شیروں کو خاتم ہے۔ تم جو بکری ساری دنیا کے سامنے بنے بیٹھے ہو تماشا دیکھنے کے لیے، ایک دن تو خود تماشا ہو جاؤ۔ ابھی تماشائی ہو، جتنے لوگ آج تماشا دیکھ رہے ہیں کل وہ تماشا خود بن جائیں گے۔ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور دنیا تو دیکھ رہی نام نہاد مسلم ورلڈ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی سب تماشائی ہے۔ باتوں کے سوا کچھ ان کے پاس نہیں ہے، باتوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور کہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں۔ چلو ابھی حضور نے تو بیان کر دیا نا کہ جو اللہ کا نبی زندہ ہے اسے روزی دی جاتی ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے۔
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا بقاه الله فتنة القبر وهو محمد الترمذي قال هذا حديث غريب ليس إسناده بمتصل. دوسری حدیث پڑھ لیا میں نے، یعنی زیادہ سے زیادہ اسباق بھی آپ کے ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا تو نے سننے کی، سمجھنے کی توفیق تو دی ہے، اسی پر جینے کی بھی توفیق دے دے، اسی پر مرنے کی بھی توفیق دے دے. چلو اب یہاں حضور فرماتے ہیں، راوی ہیں حدیث پاک کے عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جو مرتا ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں، جو بھی مسلمان جمعہ کو مرتا ہے، مرنا تو سب کو ہے نا، کوئی ہے جس کو مرنا نہ ہو، سب کو مرنا. جیسے حضور نے یہاں کہا کہ کثرت سے بھیجو درود، اسی طرح اس موت کے بارے میں بھی حضور نے کہا اکثر ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، بھولے سے بھی نہیں یاد کر رہے موت کو، اور سمجھتے میں فٹ ہوں، وی آر فٹ، کہا ابھی جو ہے میں نے پورے فل چیک اپ کرایا ہے، مرو نہیں کیا، سب کو جانا ہے، جو بالکل فٹ ہیں وہ بھی جائیں گے، جو بالکل بیمار ہیں وہ بھی جائیں گے، سب کو جانا ہے. سوچو کیسا ہوگا جانا. فرمایا کثرت سے یاد کرو موت کو، ساری لذت بھول جاؤ گے. یہ دنیا غفلت کی وجہ سے آباد ہے، اگر ہوش میں آدمی ہو تو دنیا کی کسی لذت پہ نہیں گرے گا، کسی لذت پہ نہیں گرے گا. موت کو یاد کرو، اور کہا کثرت سے، تو بھولے سے بھی نہیں یاد کرتے، کثرت سے. اکثر ذکر حازم لذتوں کی توڑنے والی، یہاں بڑا مزہ لے رہے ہیں، خاص طور سے مالدار لوگ، نرم بستر ہے، اچھی اچھی غذائیں ہیں، اچھی ان کی آمدنی ہے، اچھا ان کا خرچ ہے، بھولے ہوئے ہیں. کل سب چھوڑ کر کے چلے گا، زمین پہ لیٹا، نہ گدا ہوگا، نہ بستر ہوگا، نہ تکیا ہوگا، نہ چراغ ہوگا، نہ بتی ہوگا، کچھ نہیں. کل ہی کی بات ہے بس، اور یہ سب کو جانا ہے. ہم لوگ تو تکیا سرانے رکھتے ہیں سوتے وقت، اللہ والے موت ہی کا تکیا رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صبح نہ اٹھ سکے، ایسے سوئے کہ پھر سوتے ہی رہ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایسا سوئے کہ سوتے ہی رہ گئے، پھر اٹھے ہی نہیں. آج جو ہمیں اللہ نے اٹھنے کا موقع دے دیا ہے تو اٹھ کے کچھ کر لیا. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو ذرا قبر کے بارے میں ذرا سوچو، کثرت سے موت کو بھی یاد کرو. اچھی بات ہے. نہیں ہے کوئی مسلمان جو مرتا ہے جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں، مگر اللہ اس کو قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے. قبر میں جاتے ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے. بخاری مسلم میں تو صرف ایک ہی سوال آیا ہے کہ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اور صحاح کی کتابوں میں ہے کہ 3 سوال ہوگا. جاتے ہی ایمان کا امتحان ہوگا، یعنی پوچھا جائے من ربک، اگر تینوں کی بات کریں تو تیرا رب کون ہے، یہ ایمان ہے. وما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، یہ بھی ایمان ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اور تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، چھوٹا بھائی کی بڑا بھائی کے کیا کہتے تھے، ذرا وہ بتاؤ. یہ نہیں کہ اب کیا کہتے ہو، پہلے کیا کہتے تھے بولو. 3 سوال جاتے ہی ہوگا. ابھی قبر میں عمل نہیں پوچھا جا رہا، ایمان پوچھا جا رہا ہے. جب عمل پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. قبر میں صرف ایمان پوچھا جائے گا. تو پہلے قبر ہے کہ پہلے حشر ہے؟ پہلے قبر ہے. ایمان کیوں نہیں بتاتے تمہارا ایمان کیا ہے، ذرا بتاؤ تو. عمل تو بہت بتا رہے ہوتے. کتنے بندے ایسے ہیں کہ عمل تھوڑا سا کیا ہے، اجر ان کو بہت زیادہ ملا. کتنے بندے، یہ خدا کیا تھا، دین جو چاہے کرے، عمل تھوڑا ہے اجر بہت بڑا ہے. کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے پھر بھی وہ ان کی نجات ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے بہت کچھ کیا، کچھ نہیں ملا. یہ سب اللہ نے بہت کچھ انہوں نے کیا. یہ جس کا نام عزازیل ہے، ابلیس ہے، اس نے جہاں سجدہ نہیں کیا سبزہ بھی نہیں ہوا. زمین کو اور سمندروں کو اپنے سجدوں سے پاٹ دیا، اسے خشکی اور تری کو اپنے سجدوں سے پاٹا اسے، لیکن ایک سجدہ نہیں کیا تو شیطان ہو گیا. تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے مرا. جب اللہ ہی حکم دے رہا ہے، جو منع کرنے والا ہے سجدہ سے وہی کہہ رہا کہ کرو، تو تب کیوں نہیں کرتے ہو آپ؟ جب اس کے روکنے سے ہم رکتے ہیں تو اس کی اجازت سے کریں گے. اور وہی فرشتوں نے کیا، سب نے کر لیا سجدہ. ارے بشر جسے کہہ رہے ہو، کیا توہین کرتے ہو، ہر وقت بدعت بدعت چلاتے رہتے ہو. بہت بدعت کو تم سمجھتے ہو، بہت بدعت تمہارے پیچھے پڑی ہے. جب کڑا وقت آتا کوئی اہل توحید دکھائی دیا. آج بھی جو ہنگامہ ہے، کوئی اہل توحید ہے؟ سب اہل سنت و جماعت ہے. کہیں پتہ نہیں ملائی کھانے کے لیے بیٹھے اہل توحید، کوئی نکلا کچھ نہیں. بلکہ جو کچھ ہے وہ بھی لوٹ لینا ہے، سب دکان بند کر دو. جی صاحب، اس طرح سے ہم کو پہچان لو کہ ہم تمہارے لیڈر، تمہاری دکان بند کراتے ہیں، تمہارا بازار بند کراتے ہیں، تمہاری روزی بند کراتے ہیں. یہ لیڈر ہے، دکان بند کرو.
یہ سستی شہرت صاحب، انا للہ و انا الیہ، پھٹے منہ پر توحید کا دعویٰ، پھٹے منہ پر توحید کا، آراز کی در سینہ نہانست نوازست، بردار تواں گفت بمبر نہ تواں گفت۔ بہت باتیں ایسی ہیں کہ ممبر سے نہیں کہی جا سکتی تو تختہ دار پر کہی جاتی ہے۔ کتنے بندگان خدا تختہ دار پہ لٹک گئے اور انہوں نے اللہ کی توحید کی گواہی دی، اس کے ایک اور نبی کے رسول ہونے کی گواہی دی، اور اپنے کلمہ صحیح طور پر پڑھنے کی گواہی دی، جان دے کے گواہی دی۔ تم سب کچھ رکھ کے گواہی دیتے ہو، نہ تمہاری جان گئی نہ تمہارا مال گیا، تم صبح کو بولنے والے مرغ کی طرح سے، وہ چلاتا دنیا بھر جان بھر تو دیتا نہیں۔ اسی کو دیکھ کے حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں، اے مرغ سحر عشق بپروانہ بیاموس، کہاں سوختارا جان شدو آواز نہ آمد۔ کہا اے صبح کو مرغ سحر، اے صبح کو بانگ لگانے والے مرغ، وہی پالتو جو مرغ گھر میں ہے ہمارے، مرغ سحر کہیں اگر تو پالتو مرغا ہوگا، اور مرغ چمن کہیں تو بلبل ہوگا، بس یہاں مرغ سحر کہا، صبح کو بانگ لگانے والا مرغ، اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے مرغ سحر عشق بپروانہ بیاموس، اے صبح کو چیخ پکار کرنے والے مرغ، تو عشق محبت کی بات پروانے سے سیکھ لے۔ کہاں سوختارا جان شدو آواز نہ آمد، کہ شمع کو اس جل جانے والے پروانے کو دیکھو کہ وہ جل گیا لیکن کوئی آواز نہیں نکلی، تو آواز دنیا پر نکلتا توحید کی، نہ جان دیتا ہے نہ مال دیتا، ایسے موحد پڑ گئے، سب کچھ لیے بیٹھے ہیں، موحد بنے بیٹھے ہیں، اتنا سستا ہے توحید، جو گھر پھونکے اپنا چلے ہمارے ساتھ، رحمن کھڑا بازار میں لیے لکٹا ہاتھ، جو گھر پھونکے اپنا چلے، سب رکھ کر کے باتیں کرتے ہو توحید کے، پھٹے منہ چشمہ لگا کر کے راگ لگاتے ہو، دنیا کو گمراہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، حیا نہیں آتی؟ تمہارے ٹیپ میں خدا جانے کیا کیا بھرا گیا ہے، کبھی چلایا پروانہ جان دے دیا کوئی آواز نہیں، وہ کہتے کہاں سوختارا جان شدو آواز، وہ پروانہ جیتے جی جل گیا سمجھ، کوئی آواز سے نہیں نکلی، تو آواز دنیا میں نکالتا، نہ جان دیا نہ مال دیا، کسی دیوبندی نے دیا کچھ، وہاں بھی نے دیا کچھ، ایک پیسہ نہیں، کبھی نہیں دیا، ایک پیسہ نہیں نکالے، خاص طور سے دین کی بات، جان بھی سب لیے بیٹھے ہیں، مال بھی لیے بیٹھے، موحد بنے ہیں، ذرا دیکھو توحید ان کی ذرا دیکھو، مفت والی نہیں، للذی سب مفت الذی چل رہا ہے، سب مفت نہیں۔ ساتھی صاحب نے اچھا للکارا ان کو، کیا عشق پروانے سے سیکھ لیں، پھر اسی کو چپ نہیں ہوئے، آگے کہتے ہیں کہاں سوختارا جان شدو آواز میں، آگے کہتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبرانات، یہ جو بہت زیادہ توحید کی بات کرتے بالکل بے خبر لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں، یہ بالکل بے خبر لوگ ہیں، ان کو کوئی خبر نہیں توحید کیا ہے۔ کہا پھر کس کو خبر ہے؟ کہا جس کو خبر ہے اس کی خبر آتی ہی نہیں، وہ پردے خفا میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، آنا کی خبر سن خبرش بات نہ آمد، جن کو خبر ہو گئی ہے ان کی خبر آپ کو نہیں ہے بابا، یہ ان کو پہچان لو، ان کے چہرے کو، یہ چھ کچھ ملا جو ہے وہ ساری امت کی رہنمائی کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ تو سن رہے تھے کہ جمعہ کے دن اگر کسی کا، یا جمعہ کی رات میں تو فتنہ قبر سے، قبر کی آزمائش سے وہ بچ جاتا ہے، یہ جمعہ کے دن کی اور رات کی برکت، یعنی جمعہ کی رات بھی برکت والی اور جمعہ کا دن بھی برکت والی، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قبر جو ہے دنیا کی انتہا ہے، دنیا قبر پہ جا کے ختم ہو گئی، قبر ضرور دنیا میں ہے لیکن قبر والا اب دنیا میں نہیں ہے، اس لیے بولتے اٹھ گیا، وہ کہاں گیا؟ کہاں آخرت میں گیا، فلاں آدمی اٹھ گیا، اس کا جنازہ اٹھ گیا، کہاں اٹھ گیا؟ آسمان پہ، کہاں؟ سب دنیا میں ہے، قبر تو دنیا میں ہے لیکن قبر والا دنیا میں نہیں، ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس بنا ہے آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، جو یہاں سے بنا تھا وہ یہیں رہ گیا، روح یہاں بنی ہی نہیں تھی، روح جو ہے یہاں نہیں بنی تھی، روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے، لہ الخلق والامر، اللہ ہی پیدا کرتا ہو اور حکم دیتا، وہ عالم امر سے تعلق، روح سے کہا ہو جاتا، ہو گئی، تو روح اسی لیے آدمی معلوم کرتا رہا کہ روح کا پتہ چل جائے تو روبوٹ نہیں آدمی بنائیں گے، لیکن روح کا پتہ ہی نہیں، وہ عالم امر سے ہے، اس لیے روبوٹ بناتا ہے آدمی نہیں بناتا، یہ آدمی جو ہے، آدمی کیا بنائے گا؟ ایک مچھر نہیں بنا سکتا، ایک مکھی نہیں بنا سکتا، ایک مکڑی نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا، جو اللہ نے بنا دیا وہ یہ نہیں بنا سکتا، ایک نیم کی پتی نہیں بنا سکتا، وہ ایسا بنانے والا ہے اللہ، وہ ایسا بنا، جو بنا دیا کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، آپ کچھ نہیں بنا سکتے، بتا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے، جو اس نے بنا دیا کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی بنایا کسی نے بتایا نیم کی پتی؟ نہیں، مکھی بنائی؟ نہیں، مچھر بنایا؟ نہیں، مچھر مار سکتے ہو، مکھی مار سکتے ہو، بنا نہیں سکتے ہو، تو آدمی کو بھی مکھی اور مچھر کی طرح سے مار رہے ہیں اور ہیرا حوالہ ادھر ادھر کا کر رہے ہیں، اور اس انجام سے بے خبر ہے جو کل ان کو پیش آنے والا، اس لیے کہ اس دنیا میں جیسا جو کرے گا وہ بھرے گا ہی، اس دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، وہ بچے گا نہیں، اسی لیے کہا اچھا کرو اچھا ہوگا، برا کرو گے برا دیکھو گے، اس کو دیکھنا ہی ہے، تو روح کا تعلق عالم امر سے ہے، جب تک جس میں ہے، جب نکل گئی، تو جو یہاں کی چیز تھی یہاں رہ گئی، اور جو عالم امر کی چیز سے وہ چلی گئی،
وہ روح کہاں گئی؟ اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی، پہلے آسمان پر پہنچ گئی، دوسرے آسمان پر پہنچ گئی، چاہے سمندر پر پہنچ گئی، اچھی اچھی جگہ پر اچھی روح پہنچ گئی، بری روح جو ہے بری جگہ پہنچ گئی. روح کا مقام الگ ہے، لیکن اس روح کا تعلق جو ہے اپنے جسم سے ہوتا ہے. جیسے سورج چوتھے آسمان پہ ہے نا، لیکن اس کا تعلق زمین کے ہر ذرے سے ہے، سمندر کے ہر قطرے سے ہے. اگر سورج نہ ہو تو سمندر جو ہے یہ سب برف ہو جائے گا، اور درختوں کا کھانا تو سب اسی سورج ہی سے پکتا ہے، کون پکانے جاتا ہے ان کا کھانا؟ تو وہ چوتھے آسمان پہ رہ کر کے کنٹرول کرتا ہے زمین کو بھی اور سمندر کو بھی. اسی طرح روح جو ہے جسم سے دور ہو کے بھی اپنے جسم کو کنٹرول کرتی ہے. جب جا کر کے ہم مرنے والے کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین، اے ایمان والو سلام ہو تم کو، تو کیا ہم اینٹ پتھر کو جا کے سلام کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اینٹ پتھر کو سلام کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم قبر والے کو سلام کر رہے ہیں. تو قبر والا سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، لیکن وہ ہمارا سلام سنتا ہے، ہم اس کا جواب نہیں سنتے، پھر بھی ہم کان والے بنے ہیں، وہ بولتا بنے ہیں، وہ سنتا ہے میری بات. اب اس کو دلیل سے ثابت کر دو. جب بدر کی لڑائی ختم ہو گئی تو جتنے صنادین قریش تھے ایک گڑھے میں سب کی جسم ڈال دیے گئے، لاٹیں ڈال دی گئی. حضور آئے، ان کو خطاب کیا کہ ہم سے تو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، تم سے جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا؟ تو اور تو کوئی نہیں. فاروق اعظم نے خود عرض کیا کہ حضور آپ ان مرنے والوں سے بات کر رہے ہیں، ان مرنے والوں سے آپ بات کر رہے ہیں. فرمایا یا عمر مانتا بھی اسمع منکم، تم اس سے زیادہ عمر نہیں سننے والے. یہ غیر مسلموں کے بارے میں کہا کہ وہ سن رہے ہیں. یہ اور بات ہے تم ان کی بات نہیں سن سکتے، تم ان سے زیادہ سن لو. اور روز سنتی ہے. آپ مسلمانوں کے بارے میں کبھی مٹی کا ڈھیر، کبھی یہ کبھی وہ. تو سے قربان آئے پسر ظاہر مبی دیو آدم را نبینت غیرتی. آپ قرآن کے بالکل ظاہر کو، عبارت النص کو مت دیکھو، صرف ظاہر کو مت دیکھو، اس کے باطن کو بھی دیکھو. دیو آدم را نبینت غیرتی، عبارت النص بھی دیکھو، اشارت النص بھی دیکھو، اقتضاء النص بھی دیکھو. عبارت بہت سارے نصوص ہیں، سب پر نگاہ رکھو. لیکن یہ پڑھے لکھے گا، ان جاہلوں کو کون کہے گا؟ یہ پڑھے لکھے جائے. یعنی افسوس ان کے اوپر ہے جنہوں نے پڑھا نہیں. کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کیا بیچارہ جانیں گے. لیکن اس سے زیادہ افسوس ان کو وہ پڑھ کر کے بھی جاہل ہے، سب سے زیادہ. یہ پڑھے لکھے جاہل ہے، یہ کیا پڑھا انہوں نے؟ تو سے قرآن آئے پسر ظاہر دیو آدم را نبینت غیرتی. شیطان آدم کو سوائے مٹی کے کچھ نہیں سمجھا، مٹی سمجھ کے سجدہ نہیں کیا. اور اگر آدم سمجھ میں آ گئے ہوتے تو 100 بار کرتا، سب نہیں سمجھ پایا. تو اس نے مٹی دیکھا تھا، تم کو مٹی ہی دکھاتا ہے. جو اس نے، تم اس کے دکھائے میں چل رہے ہو. جو اس نے دیکھا تھا وہی تو دکھائے گا. اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو فرشتوں نے دیکھا تھا. الحمدللہ ہمیشہ ہم کو ایسی ہی آنکھ اللہ عطا فرمائے کہ ہم وہ دیکھیں جو فرشتوں نے دیکھ کے سجدہ کیا، یہ وہ دیکھتے رہیں جو شیطان نے خود دیکھا تھا. اللہ اس سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.